ہوئے کہا اور نہ میں خوشامد کرتا میں نے کہہ دیا میرے گھر میں خود عالم بیٹھے پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی بیٹھے میرے گھر میں پی ایچ ڈی بیٹھے سارے لیکن میں قبلہ کی جو قدر ہے اور وہ خود وہ جو ڈاکٹر بیٹھے وہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اب ایک اچھا انتخاب کیا ہے ایک اچھے انسان کا وہ مجھے کہتے ہیں جو عالم ہیں جن کے سر پہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یقین جانیے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مولا وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کبھی نہ چھوڑیے گا بہت فہیم و دانا بہت ہی محبت کرنے والے شفیع اور با عمل با علم والے آدمی سراپا نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے کیا بات ہے خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر حسین کو بھی پیمبر دکھائی دیتا حسین کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے مصطفیٰ جیسی ادائیں مصطفیٰ جیسا جمال مصطفیٰ جیسی ادائیں مصطفیٰ جیسا جمال دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے مصطفیٰ جیسی ادائیں مصطفیٰ جیسا جمال دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے دور احمد میں اگر ہوتا علی اکبر جوان سوچنا پڑتا زمانے بس 2-4 منٹ کی قبلہ عبادت ہے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے نہ میں شاعر ہوں نہ موتا شاعر ہوں بلکہ میں تو تالی ہوں جیسے میں نے بتایا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ قبلہ کی تالی کروں اور قبلہ مجھے کہتے ہیں اب تم یہ بھی کرو گے میں کہتا ہوں یہ تو ہوگا جب قبلہ کا ماشاءاللہ سے فیصلہ آباد میں جو اشرا ہے وہ پورے پاکستان میں کیا پورے ورلڈ میں مانوں کو اشرا ہے مجمع کے حساب سے خطاب کے حواس سے علم کے حساب سے ہر حوالے سے اور وہاں پر اور پھر قبلہ کا ایک ترہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عشرہ محرم میں خود حیران ہوتا ہوں یقین کریں کہ اس نہج پہ مجلس پڑھنے کے بعد جس انداز سے یہ وہ سلام آخر پڑھ دیتے ہیں تو یہ انہی کا خاصہ ہے میں نے اس مرتبہ کوشش کی تھی تو قبلہ نے مجھے کہا تھا کہ اب تم یہ بھی کرو گے میں نے کہا قبلہ آپ کے پیچھے ہو تو یہ تو ہوگا تو بہرحال چونکہ قبلہ کا قلم تو ایسے چلتا ہے کہ پرواز کرتا ہے ہمارا قلم جو ہے وہ پرواز نہیں کرتا لیکن تھوڑی سی کوشش کی ہے میں علی ہوں میرا شجرہ بھی بڑا اعلیٰ ہے میں علی ہوں میرا شجرہ بھی بڑا اعلیٰ ہے پوتا اس کا ہوں محمد کا جو رکھوالا میں علی ہوں میرا شجرہ بھی بڑا اعلیٰ ہے پوتا اس کا ہوں محمد کا جو رکھوالا ہے حق نے محبوب کی صورت میں مجھے ڈھالا ہے دختر شیر الہی نے مجھے پالا حق نے محبوب کی صورت میں مجھے ڈھالا ہے حق نے محبوب کی صورت میں مجھے ڈھالا ہے دختر شیر الہی نے مجھے پالا ہے اور شہر اوصاف میں جو کچھ ہے وہ سب پایا ہے شہر اوصاف میں جو کچھ ہے وہ سب پایا ہے میں نے ہم شکل پیغمبر کا لقب میں نے ہم مولا علی اکبر کہہ رہے ہیں رجز ہے ایک طریقے کا مولا علی اکبر کا کہ جو سپاہی عزیز سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے ہم شکل پیغمبر کا لقب پایا ہے عزم و ہمت بھی شجاعت بھی میرے گھر سے چلی میرے گھر سے چلی دین حق اور عدالت بھی میرے گھر سے چلی صبر و ایثار و شہادت بھی میرے گھر سے چلی باپ دادا کو میرے حق کا ولی کہتے ہیں باپ دادا کو میرے حق کا ولی کہتے ہیں اور یہ سب مجھے ہم شکل نبی کہتے ہیں اور یہ سب مجھے ہم شکل نبی کہتے ہیں مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ غیظ میں آؤں تو پھر حیدر کرار ہوں میں غیظ میں آؤں تو پھر حیدر کرار ہوں میں قہر ہوں ضبط وقا قہر ہوں ضبط وقا بلکہ شرر بار ہوں میں شیر خالق کی طرح صبر و جرار ہوں میں رن میں چلتی ہوئی تلوار ہوں میں بچ کے اب لشکر کفار کدھر جائے گا بچ کے اب لشکر کفار کدھر جائے گا سامنے میرے جو اٹھے گا وہ سر جائے گا میں جو میدان میں اتر جاؤں تو عالم یہ بنے میں جو میدان میں اتر جاؤں تو عالم یہ بنے جنگ کرنے میں ٹھہر جاؤں تو عالم یہ بنے شیر نر ہوں میں بپھر جاؤں تو عالم یہ بنے لڑتے لڑتے میں جدھر جاؤں تو عالم یہ بنے ہر طرف
لاشوں کے انبار نظر آئیں گے، ہر طرف لاشوں کے انبار نظر آئیں گے، آج لڑتے ہوئے سرکار نظر لڑتے لڑتے ہر جاؤں تو عالم یہ بنے، ہر طرف لاشوں کے انبار نظر آئیں گے، اور تنہا لشکر کو مٹا دوں گا جری ایسا۔ میں تنہا لشکر، قبلہ یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، تنہا لشکر کو مٹا دوں گا جری ایسا ہوں، رن سے فوجوں کو بھگا دوں گا جری ایسا ہوں، خاک میں تم کو ملا دوں گا جری ایسا ہوں، یاد خیبر کی دلا دوں گا جری ایسا ہوں۔ شور یہ ہوگا کہ اوصاف جلی آتے ہیں، شور یہ ہوگا کہ اوصاف جلی آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میدان میں جلی آتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ خوف کے مارے ستمگار سبھی میدان میں، خوف کے مارے ستمگار سبھی میدان میں، فوج اور فوج کے سالار سبھی میدان میں، نام سن کر میرا سردار سبھی میدان میں، بھاگے پھرتے تھے جفاکار سبھی میدان میں، بھاگنے والوں کا ہم پیچھا نہیں کرتے ہیں، بھاگنے والوں کا ہم پیچھا نہیں کرتے ہیں، رونے والوں پہ کبھی حملہ نہیں کرتے ہیں۔ بس آخری سن لیجئے کہ فوج حملے سے میرے رو کے دہائی دے گی، فوج حملے سے میرے رو کے دہائی دے گی، داد لڑنے کی مجھے رب کی کلائی دے گی، فوج حملے سے میرے رو کے دہائی دے گی، داد لڑنے کی مجھے رب کی کلائی دے گی، میری للکار فلک تک جو سنائی دے گی، میری للکار فلک تک جو سنائی دے گی، تم جہاں بھاگو گے بس موت دکھائی دے گی، رن میں آیا ہوں میں ایک شیر نیستاں کی طرح، رن میں آیا ہوں میں ایک شیر نیستاں کی طرح، اور چیر ڈالوں گا تمہیں آج گریباں کی طرح، ڈالوں گا تمہیں آج گریباں کی طرح۔ بر محمد وآل محمد صلوات سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے ذاکر علامہ اعجاز حسین میرے صاحب، جو خوبصورت کلام اور خود اپنا کلام بخور ان کے، لیکن درمیانی کلام یہ غلطی سے کہیں گے کہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو ہم کیا کریں، کہا کہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اب تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن بہت خوب لکھا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور بہت عمدہ لکھا، ایک ایک اشعار اتنا خوبصورت ہے، اور جاہ و جلال کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، شہزادے علی اکبر چرنجس ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کے قلم میں اور طاقت عطا فرمائے، خوبصورت کسی بھی بہتر اور چیزیں لکھے، آپ کی زور خطابت دے مولا، اور ماشاءاللہ خطیب تو بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، جس کی صحبت اختیار کی آپ نے ماشاءاللہ، یہ صحبت پر قرار رہے پروردگار عالم، اور آپ کو اس طرح سے اور فیض ملتا رہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ آج کی محفل جو آمد شہزادے علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، شبیہ پیغمبر، شہزادی ام لیلہ کے چاند علی اکبر کی آمد کی خوشی میں، جو کہ آج تشریف لا رہے ہیں دنیا میں، جس کی تمنا، جس کی خواہش، جس کی دعا خود مولا حسین نے نماز شب میں کی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا۔ اس سلسلے میں آج یہ فرش ولا جناب ذیشان تقوی صاحب نے اور ان کے والد محترم نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، عبادت تو ہو گئی، اور عبادت کا تمام تر ثواب انشاءاللہ ان کے خانوادے کو جائے گا، اور تمام مومنین کو جائے گا جو یہاں اس پرشوب حالات میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، بلا خوف بلا ڈر، اور یقین کریں اگر یقین عقیدہ مستحکم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ یہ فرش اور یہ ولا، یہ فرش اعلیٰ، یہ ولا، یہ فرش اعلیٰ، یہ فرش ولا، اور یہ سامنے جس ہستی کا نام لکھا ہے، تو خدا کی قسم یقین یہ ہے کہ بلائیں تو ان کو سے دور دور جاتی ہیں، ان کے قریب ہی نہیں آ سکتے، اور ان کے قریب بیٹھے ہو اللہ ان تک کیسے آ سکتے۔
تو مولا ہمارے جذبوں کو، ہمارے عقیدے کو، ہماری یقین کو، ہماری مودت کو، ہماری محبت کو آل محمد سے اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اسی طرح قبلہ ذیشان تقوی صاحب ہر سال انشاءاللہ بڑی خوبصورت، ابھی اصغر بھائی نے کہا نا ماشاءاللہ کہ بڑی خوبصورت، اور میں بھی موجود ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی صدر کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار عظیم الشان محفل ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تعداد تو کم ہے، لیکن یہ بھی محفل ماشاءاللہ مراج میں ہے، اور پڑھنے والوں نے بشمول اصغر بھائی نے سب نے اپنا حق ادا کیا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ اگلی محفل تک کے لیے ہم یہ محفل کو منتقل کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آئیے مومنین، ہم اس جانب چلتے ہیں جو کہ مسلسل جیسا کہ ابھی بتایا کہ 28 رجب سے ماشاءاللہ قبلہ کعبہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا آتی صاحب دور حاضر کے بہترین خطیب، بہترین عالم، ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر، محقق، مصنف، بے شمار خوبیوں کے مالک ہے، اور انہیں عطا ہوئی ہے در حسین سے، در فاطمہ زہرا سے ماشاءاللہ۔ تو آئیے مومنین کرام، ہم آن لائن ہو جاتے ہیں، آن لائن کی طرف چلتے ہیں، اور آج کی اس جشن سے یہ بھی سمجھ لیں کہ اس جشن کی صدارتی تقریب بھی ہے علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آتی صاحب کی، یہ آن لائن بھی ہے ماشاءاللہ۔ آئیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ کعبہ محترم علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا محمد صلوات بر محمد وآل محمد صلوات بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباده صلوات الله تکبیر عالم کا شکر ہے کہ آج زمینوں پر ہم اس اکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، آسمانوں پر جس اکبر کا ذکر ایک اکبر کر رہا ہے۔ اور جملہ میرے ذہن میں آیا تو میں عرض کے بغیر نہیں رہوں گا کہ علی اکبر نے آ کے بتایا کہ واقعی علی اکبر ہے۔ تو آج اسی ہستی کا یوم ظہور ہے، شب عروج ہے، اور جس نے اللہ نے طے کر دیا تھا اگر حسن ہوگا تو وہ یہ خطاب کا جملہ نہیں، یہ حقیقی جملہ کہ اللہ نے علی اکبر کی شکل میں حسن تخلیق کیا، اور پھر یہ بات مقرر کر دی کہ جسے بھی حسین بناؤں گا کسی خزانے کے صدقے سے بناؤں گا۔ حسن کے سب سے بڑے خزانے کا نام علی اکبر ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ کوئی حسین ہونا چاہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو حسین نہیں ہوتے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر حسین نہیں دکھائی دیتے لیکن ان کے دل میں جب محبت علی کا حسن آ جاتا ہے ایسے چہروں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔
اسی لیے ہم بلال حبشی کو بھی اپنا کہتے ہیں، اسی لیے ہم حضرت جان کو بھی اپنا کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل میں نور علی، محبت علی نور بن کے چمک رہی تھی، اور جب دل میں محبت علی ہوتی ہے تو وہ چہرہ خود بخود حسین ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی بد شکل خوش شکل ہونا چاہے، اسے بارگاہ آل محمد میں آنا پڑے گا۔ فرمائی یہاں سے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، یہاں سے اللہ کے تمام صفات کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، یہیں سے شفا بھی تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے دوا بھی تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے وفا بھی تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے ہوا بھی تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے انسانوں کی قسمتیں بھی بن جاتی ہیں، یہیں سے تقدیر اپنے فیصلے بھی بدل دیتی ہے، یہیں سے قسمتیں بھی ترتیب پاتی ہیں، یہیں سے حسن بھی تقسیم ہوتا ہے، یہیں سے رزق بھی تقسیم ہوتا ہے، یہیں سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے، یہیں سے علم بھی تقسیم ہوتا ہے، یہیں سے کرامت بھی تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے نجابت بھی تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے سیادت بھی تقسیم ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر یہیں سے شرافت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی شرافت تقسیم ہونا یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو شریف مانتے ہی اس کو ہیں جو یہاں آ جائے، وہی شریف ہے کہ جو اس دربار سے منسلک ہو، اس دربار سے اتصال رکھتا ہو، اس دربار سے متصل ہو۔ تو شرافتیں یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں، نجابتیں، سیادتیں۔ تو نجابتیں، سیادتیں، شرافتیں یہ سب کیا ہیں؟ جبکہ نبوتیں، امامتیں، ولایتیں یہاں سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو دربار سے سب کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہہ رہا ہوں آج کل جتنے بھی تقریریں میری ہو رہی ہیں اور جہاں تک لائیو جا رہی ہے کہ ہر گزرتا ہوا دور اس سنت الہی کی اتباع میں گزر رہا ہے کہ جو سنت الہی سب سے پہلی منزل پر ترتیب پائی، سب سے پہلی منزل پر سنت الہی ایک ترتیب پائی، اور اس سنت کو حسن ضمیر عابدی صاحب، اس سنت کو اس دنیا میں قیامت تک جانا، اور وہ سنت کی جو سب سے پہلے ترتیب پائی۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ ایسا ایک دور گزرا آسمانوں پر، زمین بن چکی تھی، ایسا ایک دور آسمانوں پر گزرا کہ جب زمین تہس نہس ہو گئی اور یہاں پر شیطان میں اور جو اس زمین میں بہت پہلے مخلوق آباد کی جسے نسناس کہا جاتا تھا، تو جنات، چونکہ یہ شیطان جو ہے کان من الجن، جنات میں سے ہے، اور اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، نار سے ہوئی ہے، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس نار سے بنی ہوئی مخلوق میں یہ ایک خصوصیت تھی اور یہ ایک اس کے اندر صفت تھی کہ وہ جس چیز میں چاہے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، جس شکل میں اپنے آپ کو چاہے بدل لیتا ہے۔ تو اب زمین پر ایک دور گزرا کہ جب ان دو مخلوقات میں جن اور انسان ایک ساتھ آباد تھے نسناس کی شکل میں، تو ان میں آپس میں ایک دور گزرا کہ جب ان میں زمین پر اقتدار کی جنگ چھڑی۔ اب چونکہ یہ جنات، اس کا پورا لشکر، یہ ابلیس تو بعد میں بنا ہے نا، یہ تو جنات کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اب یہ انسان پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ انسان جتنا بھی گروہ انسانی تھا اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کو تبلیغ کرو جنات کو کہ قتل و غارت گری نہیں کرنی چاہیے۔ فرشتوں نے تبلیغ کی، یہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو اللہ نے فرشتوں کو ہتھیار، جو بھی ہتھیار ہو سکتے تھے وہ دیے اور کہا کہ اب ان کو ہتھیاروں سے زیر کرو۔ تو فرشتوں نے جنات کو قتل کرنا شروع کیا۔ جو مانتا تھا، جو ایمان لاتا تھا، وہ یقیناً بچ جاتا تھا، اور ایمان نہیں لاتا تھا تو ان ہتھیاروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ تو جب بہت قتل و غارت ہو گیا اور بہت سے جنات جو ہیں وہ قتل ہو گئے، تو جن ایمان لانے والوں میں جو جنات میں سے یہ بھی تھا جسے عزازیل کہتے تھے، جو بعد میں ابلیس قرار پایا، جسے شیطان کہتے ہیں، عزازیل اس کا نام تھا۔ اب اس نے چونکہ اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو تسلیم کیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے پھر اس کے بعد عبادتیں شروع کی، اس نے سجدے شروع کیے، اس نے رکوع، اس نے قیام، اس نے اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید، اللہ کے اسماء حسنہ اور وظائف، اس نے عبادتیں شروع کی، بڑی عبادتیں۔ اب دیکھیے ہم تو کسی ریش بزرگ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بھی بڑا عبادت گزار ہے، ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں نا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔
اب وہ بڑی عبادتیں کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو رسائی مل گئی. جہاں تک فرشتے جاتے تھے وہاں تک اس کو رسائی مل گئی اور یہ ملائے اعلیٰ تک آنے جانے لگا. اس کو اجازت مل گئی ملائے اعلیٰ تک. ملائے اعلیٰ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ سکان سماوات کا آنا جانا ہے, فرشتوں کا آنا جانا ہے, جو راستہ ہے فرشتوں کا عرش اعظم تک پہنچنے کا, وہاں تک اس کی رسائی ہو گئی اور برسا برس وہاں اس کو رہنے کی اجازت مل گئی. اب اس کی عبادتوں سے فرشتے بڑے متاثر ہوئے اس کی عبادتوں سے, اور اس نے اتنا متاثر کیا کہ ایک سجدہ اس نے 6000 برس کا کیا. 6000 برس یہ سجدے میں رہا. اتنا طویل سجدہ فرشتوں سے بھی کسی نے نہیں کیا تھا. فرشتے متاثر ہو گئے, فرشتے اس کی تعظیم کرنے لگے, فرشتے اس کا احترام کرنے لگے, فرشتے اس کا ادب کرنے لگے. فرشتے جو نوری مخلوق ہیں وہ ناری مخلوق کا ادب کر رہے تھے عبادت کی وجہ سے. اللہ جانتا تھا یہ شیطان جو عبادت کر رہا ہے یہ عادت والی ہے, یہ اخلاص والی نہیں, یہ خلوص والی نہیں. اب اللہ چاہتا, دیکھیے اللہ چاہتا تو اسی وقت شیطان اور فرشتوں کو مخاطب کرتا اور فرشتوں سے کہتا کہ جس سے تم متاثر ہو رہے ہو یہ بڑی خلوص والی عبادت نہیں کر رہا, یہ کسی غرض کے تحت کر رہا, یہ کسی مقصد کے تحت کر رہا, اس کا کوئی مطمع نظر ہے, اس کا کوئی ہدف ہے. تو اللہ چاہتا تو بتا سکتا تھا, لیکن اللہ ہمیشہ دلیل قائم کرتا ہے اور دعویٰ بات میں کرتا ہے. تو اللہ نے معصوم فرشتوں میں سے, صاحبان یقین فرشتوں میں سے اس منافق اور اس بے یقین شیطان کو الگ کرنے کے لیے ایک کمرہ امتحان سجایا. اور وہ کمرہ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانے جا رہا ہوں, جو اسے خلیفہ مانے گا, جو اسے سجدہ کرے گا, سمجھ لینا وہ میرا مطیع ہے, وہ میرا فرما بردار ہے, میرا اطاعت گزار ہے. اور جو اسے خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا, جو اس کو سجدہ نہیں کرے گا, وہ میرا ازل سے نافرمان ہے, اور وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ مومنوں میں منافق ہے, وہ یقین والوں میں بے یقین ہے, وہ اخلاص والوں میں خود غرض ہے. یہ اللہ چاہتا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ معصوم فرشتوں میں سے منافق شیطان کو جدا کر کے دکھایا جائے. تو اللہ کی سنت قائم ہو گئی کہ پہلی منزل پر اللہ نے اعلان خلافت آدم کے ذریعے معصوم فرشتوں میں سے منافق شیطان کو جدا کر کے دکھایا. اب یہ سنت الہیہ قائم ہو گئی اور یہ سنت الہیہ غدیر تک آ گئی. وہاں اللہ نے معصوم فرشتوں میں سے منافق شیطان کو جدا کیا اعلان خلافت آدم کے ذریعے, اور غدیر میں رسول نے مومنوں میں سے منافقوں کو جدا کیا اعلان خلافت علی کے. تو اب یہ دور جتنا گزرتا جائے گا, جس کے لیے میں نے زحمت کی, یہ جتنا دور گزرتا جائے گا, یہ ہر دور بے یقینوں کو یقین والوں میں سے جدا کرنے کا دور, ہر گزرتا ہوا دور. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یقین والا کون ہے اور بے یقین, یقین والا کون ہے اور بے یقین کون ہے. تو ہر گزرتا ہوا لمحہ ایک امتحان کی منزل سے گزار رہا ہے امت کو, اور خاص طور سے عالم انسانیت کو. صلوات پڑھیں. ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہے وہ ایک امتحان کی منزل سے گزر رہا ہے انسان. تو اس وقت بھی جو یہ دور گزر رہا ہے کہ جس یعنی ایک عجیب منظر نامہ ہے پوری دنیا, یعنی ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی کسی خطے میں انسرجنسی ہے, کبھی کسی خطے میں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, لیکن اس وقت پورا کرۂ ارض وہ ایک ہی ماحول سے گزر رہا ہے. یعنی جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اسی ماحول سے پڑھی لکھی دنیا, ترقی یافتہ دنیا میں اور ترقی پذیر دنیا میں, یعنی اس وقت سب برابر ہو گئے, اس وقت سب برابر ہو گئے, مغرب مشرق شمال جنوب سب برابر ہو گئے. اس وقت یہودی عیسائی مسلم کافر ہندو سب برابر ہیں, سب وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرا کر رہا ہے. اس وقت عیسائی بھی گھر میں بیٹھا ہے, مسلمان بھی گھر میں بیٹھا ہے, اس وقت بت پرست بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خدا پرست بھی گھر میں بیٹھا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ عجیب و غریب ماحول چل رہا ہے. تو اس وقت شاید یہی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ تم بہت کہتے تھے بت پرستی حرام, بت پرستی حرام, یہ بے یقین ہے, ان کو یقین نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تو یقین ہے,
اب تمہارے یقین کا امتحان ہے، تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ تو لیکن میرے عزیزو، اس وقت یہ جو گلوبل سینیریو چل رہا ہے، اس میں اتنا مجبور کر دیا گیا، خدا کی قسم، اگر کوئی اور معاملہ ہوتا، اگر کوئی ہتھیار سے انویژن ہوتا، کسی فوج نے انویڈ کیا ہوتا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی گھر میں نہ بیٹھا ہوتا۔ مثلا اب سے کچھ دن پہلے بات آ رہی تھی کہ بھائی ہمارا پڑوسی ملک جو ہمارا دشمن ملک کہلاتا ہے وہ حملہ کر دے گا، حملہ کر دے گا۔ ہر ذی نفس جو پاکستان میں آباد ہے سب کہہ رہے تھے ہماری جان حاضر ہے، ہم باہر آ جائیں گے، ہم گھسنے نہیں دیں گے، ہم قربان ہو جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ اور اب اس وقت فلاح ہی اس میں ہے کہ گھر میں بیٹھو، یہ مجبور ہو گئے۔ یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی خانہ خدا پر بات آ گئی ہے، کربلا پہ بات آ گئی ہے، نجف پہ بات آ گئی ہے، خانقاہوں پہ بات آ گئی ہے، مسجدیں بند کر دی ہیں، اور ہم آ جائیں گے اور ہم نکل آئیں گے کفن پہن کر، اور ہم سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکلیں گے اور ہم دیکھیں گے کون ہمیں منع کرتا ہے۔ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جذباتی ہو کے باہر آ جائے، اس لیے کہ اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود کہے گا کہ اس وقت باہر جانے میں نہیں، گھر بیٹھنے میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، مجبور کر دیا نا آپ کو۔ اس وقت پوری دنیا کا ایک ہی ماحول بنا دیا کہ بھائی سب مجبور ہیں، سب کہہ رہے ہیں نہیں بھائی گھر میں تو بیٹھنا ہے۔ تو جو کام وہ ہتھیاروں سے نہ کروا سکے انہوں نے ڈر کے ذریعے کروایا، خوف کے ذریعے انہوں نے وہ کام کروا دیا۔ اور اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ڈرنا کیسے؟ اور کیسے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ بڑی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو میڈیکل سائنس نے پروو کر دیا ہے یہ جو وائرس، کورونا وائرس چلا ہے، یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اگر آپ 1 میٹر کے فاصلے سے قریب ہیں، بالکل قریب آ گئے، 1 میٹر کا فاصلہ نہیں ہے تو آپ تک وہ وائرس پہنچ جائے گا۔ تو بھائی اس میں تو آپ کو گھر میں بیٹھنا، اور یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یقین کا امتحان ہے اور لا الہ الا اللہ، تو پڑھیے لا الہ الا اللہ اور وائرس کو بھگائیے، تو یہی تو یقین کا امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے نا۔ اب ایک لفظ ہے، رسول کی ایک حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی ذہانت سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے خبردار رہنا۔ اس لیے کہ پوری، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، مومن کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب، رسول اللہ نے ہوا میں حدیثیں نہیں کہی، یا وہ وقت گزاری نہیں کر رہے تھے کہ بھئی اصحاب جمع ہو گئے تو کوئی موضوع تو ہو گفتگو کرنے کا، چلو کوئی بات نہیں، تو یہ اتقوا فراست المؤمن نہیں کہہ، رسول اللہ نے کہی ہے بات، تو یہ بات قیامت تک کی لکھی ہے۔ رسول اللہ کا ویژن کوئی عام ویژن نہیں تھا، رسول کی نگاہ نہیں تھی، الہی نگاہ۔ رسول اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ تو اب جب رسول نے کہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس کا کیا مطلب ہے کہ مومن کا ویژن ایسا ہوتا ہے، مومن کی ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ مومن سازش کے آنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سازش ہے، سازش کے آنے سے پہلے سمجھتا ہے یہ سازش ہے، یعنی مومن کسی سازش کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اگر کہیں فراست ہے، کہیں ذہانت ہے، اور کہیں شعور ہے، کہیں تحقیق ہے، اور کہیں علم سے محبت ہے، اور کہیں تعلیم سے محبت ہے، اور کہیں پر ریسرچ سے محبت ہے، جہاں پر پڑھا جا رہا ہے، جہاں پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں پر سمجھا جا رہا ہے، اور جہاں پر ایک مسلسل، ایک تسلسل ہے کتابوں کا، تسلسل ہے تعلیم کا، اور تسلسل ہے افکار کا، وہاں لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جو کچھ اس وقت ہے یہ جبرن نافذ کیا گیا، یہ جبر ہے، جبر۔ اس لیے کہ دیکھیے میں نے عرض کر دیا کہ اگر یہ کسی اور طریقے سے چاہتے نا کہ صاحبان یقین کو بالکل ڈبو دیا جائے، مطلب ہم اس وقت ہم کیا، بلکہ اس وقت دیکھیے میں آپ سے قریب ہو کے بات کروں، اور چونکہ یہ جو ہمارا ٹنر ہوتا ہے اور جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے لائیو جانے کا وہ 50 منٹ کے قریب ہے، تو 50 منٹ تک تو آپ میرے ساتھ ہیں، اور جتنے بھی جہاں باتیں سنی جا رہی ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ سمجھیں کہ مغربی دنیا نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، مغربی دنیا اگر اس وقت دیکھیے، اس وقت پورے روئے عرض پر، مجھے میری بات پر ساتھ کیجئے گا، مجھے بتائیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، مسلمان کا یہ یقین ہے کہ مسلمان حق پر ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ حق پر، اور جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا وہ باطل ہے، اور ہر اس شخص جو باطل پر ہے اس پر تبلیغ کرنا چاہیے اور اسے لا الہ الا اللہ کے دائرے میں لانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یقین پر ہیں، ہمارا عقیدہ سب سے بلند ہے، اور ہمارے علاوہ سب باطل پر ہے۔ جتنا آپ کو
اپنے لا الہ الا اللہ پر یقین ہے، اور جتنا آپ کہتے ہیں کہ جو غیر لا الہ الا اللہ والا ہے وہ باطل ہے، اتنا ہی ہندو کو اپنی بت پرستی پر یقین ہے، اور وہ کہتا ہے جو غیر بت پرست ہے وہ باطل ہے۔ اتنا ہی عیسائی غیر عیسائی کو باطل پہ سمجھتا ہے، اتنا ہی یہودی غیر یہودی کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو سب کلمہ نہ پڑھ چکے ہوتے کہ جیسے آپ اپنے کو حق پر سمجھ رہے ہیں دوسرے کو باطل پر سمجھ رہے ہیں، ویسے ہی دوسرا اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے دوسرے کو باطل پر سمجھ رہا ہے۔ اس وقت یہودیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیے یہودیوں پر وہ وقت گزرا ہے کہ 400 سال انہوں نے مار کھائی اور کہیں پر بھی ان کا نام و نشان نہیں تھا، یہ پوری دنیا میں بکھر گئے تھے، اتنا مارا تھا وہ پورا کو یاد ہوگا جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں، اور جو بھی ہٹلر نے کیا ان کے ساتھ اور کہیں بھی ملے ان کو چھوڑنا نہیں۔ اس کے بعد چند جو بچ گئے، ان کی فکر میں ان کی عقیدے میں یہ بات ہے کہ we are made to rule the world، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنایا اس عقیدے میں اتنے فرم رہے کہ آج وہ 400 سال مار کھانے کے بعد اور برسا برس گزارنے کے بعد اس منزل پر آ گئے کہ وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ بے شک کیا کہنا ہے، آپ خاموش ہو گئے، اور جہاں بھی لوگ اس پر سوچیں گے ضرور کہ وہ اپنے اس عقیدے پر اتنے کامل تھے۔ میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں اپنے اس عقیدے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنے ہدف کو اچیو کیا، انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا بائی ہک اور بائی کروک، جیسے بھی حاصل کیا انہوں نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ اور آج پوری دنیا پر حکومت چند دن کی رہ گئی ان کی، کہ وہ چند دن پہ پوری دنیا پہ وہ حکومت کر لیں گے، حاکم ہو جائیں گے پوری دنیا پہ۔ جو 8 اپریل آ رہی ہے، 8 اپریل کا ان کو انتظار ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پاس اوور، جو 8 دن جو گزرے گا پاس اوور کہتے ہیں اس کو، کہ یہ پاس اوور گزرے گا اور 8 اپریل جب آئے گی تو ہم اس دنیا کے حاکم بن جائیں گے، اس دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ یہ پاس اوور کیا ہے؟ یہ پاس اوور یہ ہے کہ یہ وہ دن مناتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ دریا کو پار کر گئے تھے اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تھا، تو یہ جناب موسیٰ کو اس وقت اپنا مسیحا کہتے تھے کہ ہمارا نجات دہندہ جناب موسیٰ ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہی دن تھا۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے نا، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا کہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جناب موسیٰ نے جب پار کیا ہے نا، دریا پار کیا اور فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے اور قوم موسیٰ پار ہو گئی، قوم موسیٰ نجات یافتہ ہو گئی اور قوم موسیٰ کو لے کے جناب موسیٰ چلے گئے اور ان کو نجات مل گئی۔ یہ جناب عیسیٰ سے قبل مسیح یسوع کہتے ہیں آپ 313 برس پہلے۔ اب ایک لفظ یاد رکھیے گا، ایک عدد یاد رکھیے گا، جناب عیسیٰ سے 313 برس پہلے۔ جیسے ہمارے یہاں یہ جو ہمارے یہاں کے مہینے ہوتے ہیں نا، جو قمری مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، یہ 12 مہینے ہمارے یہاں شمسی مہینے الگ ہیں، قمری مہینے الگ ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی مہینے ہیں اور وہ بھی اسی طرح اتار چڑھاؤ پہ ہوتے ہیں، ایک دن گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ جس دن جناب موسیٰ نے دریا پار کرایا جسے پاس اوور کہتے ہیں، 313 قبل مسیح ہے، اور ان کا جو مہینے چل رہے ہوتے ہیں، ان ایک مہینہ ہے ان کا، اس کو کہتے ہیں نسعان۔ مہینے کا نام ہے نسعان۔ اور جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو نجات دلائی وہ نسعان کی 15 تاریخ تھی، 15 نسعان، اور اب جو 8 اپریل آ رہا ہے وہ 15 نسعان ہے اور ہمارا 15 شعبان ہے۔ ہمارا 15 شعبان۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں یا ہمارے نجات۔ فکر کہاں جا کے ملتی ہے؟ یعنی یہ الہی فکر ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اطمینان دلایا تھا رسول اللہ کے ذریعے سے، یہ وہی اطمینان تھا جب جناب یوسف اور وہ پورا معاملہ طے ہو گیا کہ جناب یوسف کو ان کے وہ جو 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے کہ جس میں ان کے بھائی بھی تھے اور ان کے ماں باپ بھی تھے، اور جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے، تمام معاملات طے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب پوری قوم مسلمان ہو گئی، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا جناب یوسف کے تمام معجزات دیکھ کر، اور پوری قوم مسلمان ہو گئی، اور سب جناب یوسف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات اور ان سے محبت کر رہے ہیں۔ جناب یوسف حسین بھی ہیں اور علیم بھی،
اللہ کا نبی بھی ہے, اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے, تو حسن اور بڑھ جاتا ہے. جب حسن کے ساتھ علم آ جاتا ہے تو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب جناب یوسف کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, جناب یوسف سے باتیں پوچھ رہے ہیں. تو جب جناب یوسف کے جانے کا وقت قریب آ گیا, ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا, تو بیٹھے ہوئے جو لوگ تو جناب یوسف آگے کی باتیں بتاتے اور کہتے تھے, اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے گے, بہت زیادہ تم کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, بہت زیادہ تم سے مشقت لی جائے گی. انہوں نے کہا کتنا عرصہ گزرے گا؟ انہوں نے کہا سینکڑوں برس گزر جائے گی. آج سے کہا کتنا برس کا؟ کم از کم 400 برس تک تم پر مسائل ٹوٹے گی. وہ بنی اسرائیل جو چل رہے تھے نا پورا, وہیں سے تو اسرائیل شروع ہوئے نا جناب یہودا کی نسل سے. تو کہا کہ تم پر 400 سال تک مسائل ٹوٹے گی, 400 برس. تو قوم پریشان ہو گئی, 400 برس یعنی ہماری نسل در نسل نسل در نسل یہ مسائل ٹوٹتے چلے جائیں گے. کہاں؟ تو کہا کہ یا نبی اللہ یہ مسائل ختم کیسے ہوں گے؟ کہا ایک نجات دہندہ آئے گا اور تم اس کے انتظار میں رہنا, اور اللہ اسے بھیجے گا, وہ تمہاری پوری قوم کو نجات دے دے گا. وہ تمام مسائل تمہارے تک ہو جائیں گے. بس اپنی نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو وصیت کرتے جانا کہ انتظار کرنا. وصیہ آئے گا, ہم تو وصیہ کہتے ہیں, وہ مسایہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا, نجات دہندہ آئے گا, نجات دہندہ آئے گا, پار کروانے والا آئے گا, اللہ کا نمائندہ آئے گا. کہا اپنی نسلوں کو وصیت کرتے جانا, جیسے جیسے جانا اپنے بچوں کو کہنا کہ پریشان نہ ہونا, آنے والا آئے گا, پریشان نہ ہونا, آنے والا آئے گا. 400 برس گزر گئے جناب یوسف کے بعد, اور پورے بنی اسرائیل ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. جتنے بھی فرعون تھے انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. اللہ نے جناب موسیٰ کی ولادت کروا دی اور اس کی پرورش ہی فرعون کے محل میں کروائی, جو پروردگار عالم کا معجزہ تھا. اب دن دن گزر رہے ہیں, بنی اسرائیل پہ مشقتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ظلم بڑھتے جا رہے ہیں. اور جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے جو کچھ ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, آپ نے دیکھا کہ ہر ماں کے شکم کو چاک کر کر کے بچوں کو مارا گیا ہے. صرف بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے, اور جہاں لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور جس گھر میں پتہ چلتا تھا کہ یہاں ولادت ہونے والی ہے تو ماؤں کے شکم چاک کر دیتے. اتنے ظلم کیے گئے. جس قوم پہ اتنے ظلم ہوئے ہوں, جس قوم نے اتنا ظلم برداشت کیا ہو, تو وہ کتنا منتظر ہوگی کہ کوئی آئے اور ہمیں بچا لے جائے, کوئی آئے اور ہمیں بچا لے جائے. تو بہت پہاڑ گزر گئے اور جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی. آگے جناب موسیٰ اور فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں, اور جوان ہوتے ہوتے وہ معاملات بھی آ گئے کہ دربار میں جو ہے وہ جادوگروں سے سامنا ہو گیا. جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. جناب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن کے ساری رسیوں کو, سارے سانپوں کو نکل گیا. جناب موسیٰ کے معجزات پہ معجزات, معجزات پہ معجزات, اور ادھر ظلم پہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا. اب میں آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں کہ اسی قوم کے چند افراد, لوگ علماء کی تلاش میں رہتے ہیں, کوئی عالم ایسا تو ہو جو ہمیں تسلی دے. اس وقت لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اتنا ڈرا دیا ہے کورونا کورونا کورونا, کوئی ہے, کوئی ہو تو جو ہمیں تسلی دے. پریشان لوگ ایسے کی تلاش میں ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں تسلی والے تو مل جائے نا, کوئی ہمیں بتائے کہ نہیں بھائی ڈرنا نہیں. تو ایسے ہی اس وقت بھی لوگ علماء کی تلاش میں رہتے تھے. تو ایک بڑا سن دراز عالم تھا, اکثر لوگ اس کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے. تو لکھا ہے کہ ایک ایسے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, اور وہ عالم بیٹھا ہوا تھا. روز اس کی شام کو نشست ہوتی تھی, لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے اس کی نشست میں, اور وہ بتاتا تھا. تو ایک دن اس نے بتایا, ہم لوگوں نے رو رو کے کہا, کئی لوگ جمع تھے, دسیوں لوگ جمع تھے, سینکڑوں لوگ جمع تھے, اور اس عالم سے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ایک مسائب ہیں جو ٹوٹتے چلے آ رہے ہیں, نہ معلوم نجات دہندہ کب آئے گا, نہ معلوم. تو کہا کہ دیکھو تم بس یہ سمجھو کہ تم جتنی دعا کرتے رہو, تم اللہ سے جتنا استغاثہ کرو گے, تو اللہ اس نجات دہندہ کے آنے کے وقت کو قریب کر دے گا, قریب کر دے گا. ان سب نے رو رو کے گڑ گڑا کر دعا کیا. تو اس عالم نے کہا کہ مجھ پر ابھی القاء ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا استغاثہ ہم نے سن لیا ہے, اور بس اس نجات دہندہ کے آنے میں 40 برس اور رہ گئے, 40 برس. تو جیسے ہی سنا کہ 40 برس رہ گئے, تو سب نے کہا شکر ہے پروردگار تیرا کہ تو نے ہمارے اتنے عرصے مشقت کو صرف 40 برس میں تو نے منتقل کر دیا. تو اب جیسے انہوں نے شکر ادا کیا, تو فوراً اس عالم نے کہا کہ تمہارے شکر پہ اللہ اتنا خوش ہوا ہے, اس نے 10 برس کم کر دیا, اب 30 برس رہ گئے. اب صورتحال یہ کہ جناب موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے, وہ تمام معاملات اپنی جگہ ہیں. جناب موسیٰ نوجوانی کی منزل پر آ گئے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں, اور وہاں سے جناب موسیٰ چلے ہیں
اور وہ پورا سینیریو پورا منظرنامہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب موسیٰ نکلے ہیں اور اپنے محل سے کبھی نکلتے تھے کبھی واپس آ جاتے تھے اور اس کے بعد جب فرعون سے تمام معاملات ہوئے اور پھر ان کو باہر نکلنا پڑا تو جناب موسیٰ تبلیغ کرتے تھے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ وہ موقع بھی آیا کہ جناب شعیب کی صاحبزادی سے جناب موسیٰ کا نکاح بھی ہو گیا وہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں اور وہ کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی اس علاقے میں جاتے ہیں کبھی اس علاقے میں جناب موسیٰ موجود ہیں جناب موسیٰ موجود ہیں اور بات تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اس عالم وقت نے کہا کہ تم نے شکر ادا کیا اللہ نے تمہارے شکریہ کو قبول کیا اور 10 برس گھٹا دیے اب 30 برس رہ گئے جیسے قوم نے سنا 30 برس رہ گئے سجدے میں جھکے اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا 1000 مرتبہ شکر ہے سجدے سے سر اٹھایا عالم وقت نے کہا مجھ پر القاء ہوا ہے تمہارے سجدے سے تمہارے شکر سے اللہ خوش ہوا ہے اس نے 10 برس اور گھٹا دیے اب 20 برس رہ گئے پھر قوم نے شکر کیا اس سے بڑھ کر شکر کیا پھر اس نے کہا کہ ابھی مجھ پر القاء ہوا ہے کہ اللہ نے 20 برس کو گھٹا کے 10 برس رکھ دیا ہے پھر قوم نے شکر ادا کیا اتنا شکر کہ ایک بار اس عالم نے کہا کہ مجھ پر القاء ہوا ہے کہ اب کل 10 برس رہ گئے اس کے آنے میں اب اتنا شکر ادا کیا کہ اس عالم نے کہا کہ نہ معلوم مجھ پر کیا القاء ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس وہ آیا ہی چاہتا ہے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا سامنے سے جناب موسیٰ تو اب میں نے کیا کہا کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ ہم بنائے ہی گئے ہیں دنیا پہ غلبے کے لیے اور انہوں نے بار بار مار کھائی اور بار بار اپنے کو اسٹیبلش کیا اور اب وہ کسی غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب یہ یہودی کسی غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب انہوں نے ایسا پلان بنایا ہے خدا کی قسم اسی بات کی طرف میں آپ کو لا رہا تھا کہ اگر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 73 میں ہم حق پر ہیں اور ہم نے کبھی کسی سے شکست تسلیم نہیں کی کتنے برے حالات کیوں نہیں ہو گئے کیا آپ گھر میں بیٹھے بھائی عاشورہ کا جو بلاسٹ ہوا اس کے بعد جتنے لوگ تھے چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہی رہتے کیوں نہ ہو اس کے بعد سب باہر نکلے اور سب پورے جلوسوں میں شریک ہوتے رہے مظالم اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم گھر میں نہیں بیٹھتے ہم مقابلہ کرتے اگر وہ اس قسم کا حملہ کرتے آپ کے اور میرے اوپر اور امت مسلمہ پر امت مسلمہ گھر میں بیٹھنے والی نہیں تھی ہم کہتے کہ ہم دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا ہے ہم رحمانی قوت سے ہم دجال کا مقابلہ کریں گے ہم باہر آ جائیں گے ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو ایسا حملہ کیا ہے کہ آج کا بڑا پڑھا لکھا عالم و عالم بھی کہہ رہا ہے گھر میں بیٹھو آپ سمجھیں یہ ہے حقیقت ہے انہوں نے حملہ تو کیا ہے وائرس تو ہے اپنی جگہ موجود ہے اس سے بچنا بھی واجب ہے اب اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے دور ہو کے رہو آپ پلاننگ تو دیکھیں میرے عزیزو کہ کہیں بائنڈنگ نہ ہونے پائے ایک دوسرے سے دور رہنا خبردار ایک دوسرے کے بازے رہنا ایک دوسرے کے دور رہنا جمع نہ ہونے دینا ان کو کہیں مجمع نہ ہونے پائے ٹرانسفر ہو جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کی پاور گھٹا دی ہے انہوں نے آپ کی قوت کو تقسیم کر دیا اس لیے کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں ہم تو صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا یقین ہے کہ وہ 8 اپریل کو آئے گا وہ یقین کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ کے بعد ہمارے علماء کب سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کے ظہور کی تیاری کرو انتظار کا عرصہ گزر رہا ہے تیاری کرو تو ہم صرف زبانی تیاری کر رہے ہو انہوں نے واقعی تیاری کی انہوں نے پورا ماحول سازگار کر دیا آنے والے کے لیے بہت اچھا اب چاہے وہ دجال آ رہا ہو چاہے ان کا مسائح آ رہا ہو آنے والے کے لیے انہوں نے پورا ماحول سازگار کر دیا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسے تخت حکومت پہ بٹھا دیں گے اور ہم کہیں گے ہم تمہارے سپاہی ہیں دیکھو ہم پوری دنیا کو کیسے کنٹرول کر کے تمہارے ہاتھ میں دیں گے پورا اس وقت جو 5G کا سسٹم چل رہا ہے اس وقت 5G کا سسٹم یہ ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا کو پوری دنیا کے نیٹ کے ذریعے سے کیونکہ دیکھیے اس وقت ہر ملک کا چاہے کیپٹل ہو ہر ملک کا چاہے کیپٹل ہو چاہے اس کی سیاسیات ہو چاہے اس کی فارن پالیسی ہو چاہے اس کا اقتصادیات ہو سب کا سب نیٹ پر ہے
سب کا سب کمپیوٹرائزڈ ہے، پورا جتنا ڈیٹا ہر ملک کا ہے سب کمپیوٹرائزڈ ہے، اور ایک سینٹرل کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں سارا کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں 5G پھینک کر پوری دنیا کے ڈیٹا پر قبضہ کریں گے، اور جیسے چاہیں گے پوری دنیا کو اپنے انگلی کے اشارے پہ نچاتے جائیں گے. اس لیے اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ فلمیں بھی بنی ہیں، انہوں نے پہلے سے وہ پوائنٹ آؤٹ تو کر دیتے ہیں، پہلے سے وہ خبردار تو کر دیتے ہیں کہ یہ بات ہماری پلاننگ میں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ وہ لے کے جاتے ہیں تکمیل کی طرف. اب یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پر صدر کا بٹھایا جانا، وہ بھی کسی پلاننگ کا حصہ تھا، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو وہاں پر ووٹ بینکس تھے اور جہاں بڑے بڑے شہر تھے اور جہاں اس کو کئی جگہوں سے شکست ہوئی تھی، اب جو پریزیڈنٹ ہے اس کو کئی جگہوں سے شکست ہوئی، لیکن 3-4 جگہ وہ جیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے فتح کا اعلان کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ بھائی جو فلوریڈا ہے ادھر ادھر جو وہاں سے جیت جاتا ہے وہی جیت رہا ہوتا ہے. حالانکہ دوسرا جو پارٹی تھی جس کو ہلیری کلنٹن کہتے ہیں وہ بالکل سامنے آ رہا تھا کہ وہ جیتنے والی ہے، لیکن یہ کچھ جگہ سے اتنی تیزی سے جیتا ہے اور اتنی اکثریت سے جیتا ہے کہ اس کا بن گیا کہ اس کو پریزیڈنٹ. اب یہ پوری پلاننگ کا حصہ کہ وہاں جب تک اس کو نہ لاتے ہیں اس وقت تک ان کی پلاننگ پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ پورا انہوں نے پلاننگ کی، اور اب آنے والے کے لیے انہوں نے ماحول سازگار کر دیا. تو کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی تو آنے والا ہے، ہم اسی کے انتظار میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا آنے والا تو نوالو کہاں چھپا ہوا ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسا ہے کہ ان کا آنے والا ہو، ان کا آنے والا نوالو کہاں چھپا ہوا ہے، اور وہ سازگار کر کے دیں گے، پاور بنا کے دیں گے، ماحول بنا کے دیں گے تو وہ حکومت کرے گا. ارے ہمارا والا تو یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، جہاں ہمارا جو امام ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے. میرا تو یقین اس منزل پر ہوتا ہے کہ جس وقت جہاں پر بھی پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں 2 افراد بیٹھ جاؤ ذکر علی کرو، اور جہاں ذکر علی ہوتا ہے وہاں وقت کا امام ضرور ہوتا ہے، اس کا امام ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ یہ مجھے بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہا، یہ بات مجھے کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ بات بھی مجھے وقت کے امام نے بتائی. چوتھا امام اپنے وقت کا امام تھا یا نہیں تھا؟ جب سائل نے کہا میرے گھر میں شادی ہے تو کہا شادی میں آئیں گے نہیں، گھر میں حسین کا ذکر برپا کرو. کہ وقت کا امام ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر پاک ذکر ہو رہا ہوتا ہے، پاک ذکر جہاں ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر ذکر تطہیر ہوتا ہے وہاں امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں. تو اب جہاں پر کائنات کا شفا بخشنے والا موجود ہو وہاں بیماری کسی کا کیا بگاڑ لے؟ کائنات کا شافی موجود ہو، کائنات کو شفا دینے والا موجود ہو. جناب نوح صبح سے شام تک تبلیغ کرتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے، سر سے لے کر پیر تک لہو لہان ہو جاتے تھے اور پتھروں میں دھس جاتے تھے. اتنے پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح جو ہے پتھروں میں چھپ جاتے تھے، پورا جسم ان کا لہو لہان ہو جاتا تھا. قوم یہ کہہ کے واپس پلٹ جاتی تھی مر گئے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، فرشتے آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، اپنے پر جناب نوح سے مس کرتے تھے، جناب نوح کو شفا مل جاتی تھی. یہ جناب نوح تھے. فرشتے جنہیں شفا دے رہے ہیں، اور یہ حسین ہے جس کے جھولے سے فرشتوں کو شفا دے رہے ہیں. تو اب تو یقیناً فراست اور ذہانت یہی ہے کہ اپنے تک اس بیماری کو نہ آنے دیں. اب تو فراست یہی، اب تو مسلط ہو گئی نا جنگ، تو اب فتح اس میں ہے کہ ہم اس کا شکار نہیں ہونے پائیں. اب فتح اس میں ہے کہ اس کا شکار، اب ہم وہ ہر طریقہ اپنائیں گے کہ اس وائرس سے بچ جائیں. ہر وہ طریقہ، ہر وہ احتیاط اپنائیں گے کہ اس وائرس سے بچ جائیں. تو کچھ تو یقیناً حکومت نے ہم پر پابندیاں لگائی ہیں، اس کو تو فالو کرنا ہی ہے. ہم صحیح لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جھگڑا تو کرتے نہیں، اور جب حملہ کر دیا گیا ہے تو اب ہر وہ طریقہ اپنانا ہے کہ اس وائرس سے بچ جائیں. تو یقیناً تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں ہماری فارمیسی کی تعلیم میں. ہمیں بہت سی چیزیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں میڈیکل سائنس میں بھی، کہ ایک تو ہوتا ہے کیور اور ایک ہوتی ہے کیئر اینڈ کیور. تو بعض اوقات کیئر سے ہی معاملہ طے پا جاتا ہے، کیور کی ضرورت ہی نہیں آتی.
بعض اوقات احتیاط ہی سے شفا مل جاتی ہے، دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے۔ احتیاط کے لیے حکومت کی بات مانی ہوئی ہے، دوا کے لیے علی اللہ دوا کے لیے کیور کے لیے ذکر آل محمد ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ صرف جسمانی نہیں روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ ذکر یقین میں اضافہ کرتا ہے۔ آج بے یقینی کے مرض میں جو مبتلا ہے دیکھیے وہی مریض بنے گا۔ یہ یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ اگر آپ کو رحمان پر یقین ہے، میری بات سمجھ جائیں گے آپ، اگر آپ کو رحمان پر یقین ہے تو کبھی آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو گویا یقین ایک ایسا حصار ہے، ایک ایسا حصار ہے کہ جو شیشے کا حصار ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی بھی غلط ہوا، کوئی غلط فضا آپ تک نہیں آ سکتی۔ یقین ایک حصار ہے کہ اگر آپ کو رحمان پر یقین ہے تو شیطانی غلبے کا شکار آپ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ جا تو بہکا لے، اس نے کہا میں بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، کہا ٹھیک ہے لیکن تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اب یہ مخلص بندے کون ہیں؟ جو یقین کی اعلیٰ منزل پر ہے۔ تو یقین آج کے دور میں ایسا ہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یقین بڑھاؤ یقین بڑھاؤ یقین بڑھاؤ۔ یقین بڑھانے کا مطلب ہے کہ اپنی قوت مدافعت میں اضافہ کرو۔ یقین بڑھانے کا مطلب ہے قوت مدافعت۔ قوت مدافعت کا مطلب یہ ہے شیطان کو دفع کرنے والی تو جس کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی اسی کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی جس کا یقین زیادہ ہوگا، جس کا یقین زیادہ ہوگا، اور جس کا یقین زیادہ ہوگا شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان کا آخری حملہ ہے جو اس نے کیا، بس 2-4 منٹ رہ گئے، یہ اس کا آخری حملہ ہے جو اس نے کیا اس وقت۔ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو منظر نامہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس کا آخری حملہ، اس نے سارے حملے کر دیا، سب کر دیا۔ اس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو بٹھا دیا۔ دیکھیے میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں بڑے حقیقت سے قریب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نواب جعفر صاحب بیٹھے ہیں، اعجاز بھائی بیٹھے ہیں، اصغر عسکی صاحب بیٹھے ہیں، حسن صدیق صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، رضی بھائی بیٹھے ہیں، سب کے ماتھوں پر سجدے کا نشان نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزے نہیں رکھتے، یہ حج کو نہیں جاتے، یہ بڑے بے عمل لوگ ہیں۔ سب کہہ لیتے ہیں ہمیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں علی پر شک ہے۔ یعنی ہمارا درہ امتیاز ہمارا یقین کا عقیدہ، اور یہی جنگ ہے ہماری اور شیطان کی کہ اعمال سے تو بہکا لیتا ہے، عقیدے اور لائیو جا رہی ہے تو میں بتا دوں اگر کوئی دیکھ رہا ہو یہ ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے ایک ساتھ بیٹھے تھے، سب فاصلے سے بیٹھے ہوئے، سب نے احتیاط کی ہوئی ہے، سب نے سینیٹائز کیا ہوا اپنے ہاتھ کو، اور نقاب اس لیے بھی لگایا ہوا ہے کہ ہم لوگ نقاب کھینچنے والے لوگ ابھی تو ہم لوگ آئسولیشن میں، آئسولیشن شیطان سے، شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ ابھی آپس میں ایک دوسرے سے ہم اسی طرح مل کے بیٹھے ہیں، ذرا دور بیٹھے ہیں، کوئی پریشان نہ ہو، اور یہاں کے ذریعے سے یہاں سے کچھ بھی نہیں پھیلنے والا، یہاں سے سوائے یقین کے اور کچھ نہیں۔ تو اب وہ اتنے برس سے اس نے ہمیں یقین سے ہٹانے کی کوشش کی، اس نے بنو امیہ کو مسلط کر دیا یہ یقین سے ہٹ جائیں۔ اس نے کہا شیطان حملہ آور ہوتا ہے، فکر پہ حملہ کرتا ہے، اس نے بنو امیہ کے بادشاہوں کو، بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ کہہ دیا یعنی ان کا یقین کا سب سے بڑا جو آستانہ ہے نا وہ روضہ حسین ہے، ان کو باہر نہ جانے دو۔ اتنی مشکل بات تو نہیں کرتا۔ اس نے ہر خلیفہ پر جو بنو امیہ، بنو عباس، جو اتنے صالح خلیفہ گزرے ہیں، یہ جتنی خلافتیں گزری ہیں، ان کا ہدف صرف آپ کیوں رہے ہیں؟ ان کا ہدف صرف علی والے کیوں رہے ہیں؟
کہ خلفائے بنو امیہ خلفائے بنو عباس یہ صرف علی والوں کے کیوں دشمن رہے ہیں، یہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے کیوں دشمن رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. تو ان پر شیطان غلبہ ڈالتا کہ دیکھو ان کا یقین کہاں سے پڑتا ہے؟ نجف سے. ان کا یقین پڑتا ہے کربلا. بند کر دو کربلا. اور ٹھیک ہے کوئی کربلا نہیں جائے گا، جو جائے گا ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے. یقین والوں نے نہیں چھوڑا، یقین والوں نے جانے نہیں چھوڑا. وہ پھر جاتے تھے اور یقین بڑھا کے آ جاتے تھے. اور ان کے متعلق جو پیچھے رہ کے سنتے تھے کہ ہاتھ کٹا کے آ گیا، پاؤں کٹا کے آ گیا، تو پیچھے جانے والوں کا بھی یقین انہی منزلوں پر آ جاتا تھا جہاں جانے والے کا یقین ہوتا تھا. اب دوسرا بھی جا رہا ہے. اور ایک عورت گئی، 1 سال گئی، ایک ہاتھ کٹ گیا. دوسرا سال گئی، دوسرا ہاتھ کاٹ لو. تیسرے سال گئی، اس نے کہا دونوں ہاتھ کاٹ گیا، کہا پاؤں کاٹے گا، کاٹ لو. تیسرے سال گئی، چوتھا پاؤں بھی کٹ گیا. گھسٹ گھسٹ کر جا رہی ہے اور جا کے ایک دن پہنچی، کہا چاروں ہاتھ پاؤں کٹ گئے. بولا اب کیا؟ کہا کہ ہم عباس چاروں ہاتھ پاؤں واپس آ گئے. تھوڑے بہت یقین میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو ہاتھ بھی واپس کر دیتے، پاؤں بھی واپس کر دیتے، یقین میں اور جتنا اس شیطان نے چاہا کہ آپ کا یقین ختم ہو، متزلزل ہو، آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جیسے جیسے صدیاں بڑھ رہی ہیں آپ کا یقین بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اس نے خلفائے بنو امیہ کو تجربہ کر کے دیکھ لیا، ناکام ہو گیا. کہا یہ تو کسی کام کے نہیں، یہ تو ان پر یقین ختم ہی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا انہی میں سے لاؤ. تو خلفائے بنو عباس آ گئے. ان کی بات مانیں گے اور جو یہ کہیں گے. تو خلفائے بنو عباس، جو بنو عباس اٹھے وہ اہل بیت کا نعرہ لگا کے اٹھے کہ ہم اہل بیت کا ہاتھ ملائیں گے اور بنو امیہ کو تحت کر دیں گے. انہوں نے سادات کو بڑا ظلم کیا ہے. تو کچھ دیر کی سادات نے سمجھا کہ شاید یہ آ رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن اس کے بعد بنو امیہ سے بڑھ کر بنو عباس نے ظلم شروع کر دیا. تو لانے والا کون تھا؟ شیطان. مسلسل لا رہا تھا، ہاں بھائی ان کو روکو، ان کو روکو، ان کو روکو. اب بھائی یہ روک ہی نہیں رہے جانے سے. ٹھیک ہے حل چلوا دو، روزہ گروا دو، دریا کو روک پلٹوا دو تاکہ قبر حسین جو ہے وہ مسمار ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ دریا بھی یقین والوں میں ہے، دریا بھی یقین والوں میں. دریا نے اپنا رخ موڑ لیا. یہ جتنے جانور تھے ان کو چاہا کہ ان کو لے جائیں اور حل چلوا دیا جائے. جانور مرتے مرتے مر گئے لیکن حدود روضہ حسین میں داخل نہیں ہوئے. کوشش کی، یقین آپ کا ختم نہ کروا سکا. اس کے بعد بنو عباس بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کو تندر بندر کرو اور مملکت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دو اور ان پر ظلم کرواؤ، ان پر حملے کرواؤ، ان کی نسل کشی کروا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فاقہ دلوا دو، ان کی معیشت کو ختم کر دو، ان کی اقتصادیات کو ختم کر دو، ان کو نوکریوں سے نکالو، ان کو بھوکا مار دو، ان کا محرم ختم کر دو، ان کا سفر ختم کر دو، ان کا ربیع الاول ختم کر دو، یہ ختم کر دو، رجب ختم، شعبان، یہ وہ پابندیاں. اتنے برس اس نے کوشش کی. کہا یہ تو گھر میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اگر اس وقت بھی کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہوتی تو آپ گھر میں نہ بیٹھتے. اگر یہ کہا رہا تھا کہ کوئی 13 رجب نہیں منائے گا، جو منائے گا اس کو ہم ماریں گے، بم پھاڑ دیں گے، تو سب سے زیادہ رش ہوتا. آپ کے اس نے سب سے بڑا حملہ یہ کیا کہ اب تم خود کہو گے کہ گھر میں بیٹھنا ہے. اب تم خود کہو گے کہ گھر میں بیٹھنا ہے. اتنا بڑا حملہ اس نے کیا اور ایسا حملہ کہ مجبور ہو گئے کہ گھر میں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ ٹرانسفر ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ زندگی پیاری ہے. زندگی اس لیے پیاری ہے کہ بھائی گھر والوں کو روٹی، یہی تو یقین کا امتحان احتیاط تو سب کو ضروری ہے. سینیٹائز کریں ہاتھ کو اور جو ماسک پہننے کو کہا گیا ہے وہ کریں. اپنا امیونٹی سسٹم اپنے کو امیونائز کرتے چلے جائیں، امیونٹی بڑھاتے چلے جائیں. جو بھی طریقے ہیں امیونٹی بڑھانے کے وہ سب آپ جاننے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے سب سے بڑا حملہ کیا اور یہ اس کا آخری حملہ. اب اس کے بعد کیا کرے گا؟ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے کا اس نے پلان بنا لیا نا شیطان نے، اور وہ دجالی قوتیں آ رہی ہیں. اور یہ یقین رکھیے گا، پھر کہہ رہا ہوں یہ یقین رکھیے گا کہ اللہ غافل نہیں ہے. پروردگار سب دیکھ رہا ہے اور پروردگار جب بھی دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اپنے حجت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، عین اللہ سے دیکھتا ہے. اللہ آنکھ سے دیکھتا ہے، آنکھ ہوتی ہے حجت کی آنکھ. تو اس وقت امام زمانہ بھی غافل نہیں ہے. سارے حالات امام کی نگاہوں میں، جتنی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے امام کو سب پتا ہے اور پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں.
صرف انتظار اس بات کا ہوتا ہے کہ قدرت موقع دیتی ہے کہ تم جتنے حربے استعمال کر سکتے ہو کر لو. جب تمہارے سارے حربے ختم ہو جائیں گے تب ہمارا جواب شروع ہوگا. اب اس کا یہ آخری حملہ جو اس نے کیا، اور یقین رکھیے میرا یقین کہتا ہے کہ اس کا آخری حملہ شیطان ہے کہ اب یہ دجال کو لے کے آئے گا اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرے گا. یہ اس کا آخری حملہ ہے. اس کے بعد یقیناً قدرت ایکٹیو ہو جائے گی. اب تم نے سب کر لیا، قبضہ کر لیا، تم نے مصنوعی طریقے سے قبضہ کیا. اب ساری ایجادات تمہاری 5G، تمہارا انٹرنیٹ، تمہارا وائی فائی، تمہاری سائنسی ترقیاں، تمہاری چلتی ہوئی گاڑیاں، تمہارے سفر کرتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے جہاز، تمہارے یہ سیٹلائٹس، تمہارا مریخ میں پہنچ جانا، تمہارے سارے کنٹرول ٹاورز، تمہارے سارے کنٹرول سسٹم، تمہارا سپر کمپیوٹر، تمہارا سارا ڈیٹا سب چل رہا ہے، سب جگمگ جگمگ ہو رہا ہے. ساری دنیا کی ترقیاں تمہاری نگاہ میں ہے. تم بڑا خوش ہو رہے ہو، فخر کر رہے ہو کہ ہم نے چاند پر کمر ڈال دی، ہم نے مریخ کی خبریں لے آئے، ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے آبزرویٹری قائم کر دی، ہم نے سپر کمپیوٹر بنا لیا، ہم نے سارا ڈیٹا، ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے کنٹرول ٹاورز ہماری نگاہ میں سب ہیں، کیمرے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے. کر لیا، کر لیا. آج جب ہمارا والا آئے گا تمہاری بچیاں بچائیں گی، ہمارا والا آئے گا. لکھا ہوا ہے جب وہ آئیں گے چلتی ہوئی گاڑیاں رو جائیں گی، گاڑیوں کی بیٹریز ڈاؤن ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ڈیڈ ہو جائیں گی. یعنی میلوں ٹریفک جام ہو جائے گا. ہر گاڑی چل رہی ہوگی جہاں پر بھی دنیا میں، سب اپنے اپنے مقام پر رک جائیں گے، سب اتر کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے یہ کیا ہو گیا. جب آنے والا آئے گا کیا ہو گیا، ساری دنیا کی جتنی بھی لائٹس ہیں سب آف ہو چکی ہوں گی، سیٹلائٹس دم توڑ چکے ہوں گے، وائی فائی ختم ہو چکا ہوگا، انٹرنیٹ کا نظام جیم ہو چکا ہوگا. اور پھر اللہ بتائے گا کہ تم ان مصنوعی طریقوں کے محتاج ہو. یہ جو آیا ہے نا، یہ آیا ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا ہاتھ ہے. اللہ آیا ہے، یہ اللہ آیا ہے، یہ جنب اللہ آیا ہے، یہ عزم اللہ آیا ہے، یہ لسان اللہ آیا ہے، یہ وجہ اللہ آیا ہے. اور پھر آیت کی تفسیر ہوگی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آج تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا مشرق مغرب شمال جنوب سب دیکھے بھائی، مغرب ویسٹ کی قوتیں، ویسٹ کی ترقیاں، جہاں دیکھو ویسٹ کی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، جہاں دیکھو انگلستان نظر آ رہا ہے، جہاں دیکھو امریکہ نظر آ رہا ہے. ہر ملک ان کی ترقی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہر ملک میں امریکہ موجود ہے، ہر ملک میں انگلینڈ موجود ہے، ہر ملک میں چائنا موجود ہے. ٹھیک ہے، مشرق میں دیکھو تو امریکہ، مغرب میں دیکھو تو امریکہ، شمال جنوب سب جگہ دیکھو تو انگریز، مغربی دنیا، انگلستان سب نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا والا آئے گا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آیت پہلے رکھی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر رخ کرو گے اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا. جدھر دیکھو گے ہمارا نمائندہ نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے حجت زمانہ نظر آئے گا. پھر تمہاری ترقیاں دم توڑ جائیں گی، پھر تمہاری سازشیں دم توڑ جائیں گی جب وہ آنے والا آئے گا. اور جب آئیں گے تو سب سے پہلے یہ کچھ نشانیاں ہیں جب وہ آئیں گے. یہ سب سے پہلے کچھ ایسی ہیں جو حتمی ہیں اور کچھ ہیں کہ غیر حتمی، کچھ ہیں کہ جو ضرور ہوں گی اور کچھ ہیں کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو ان میں ایک صیحہ آسمانی ہے، آسمان سے ایک بلند چیخ سنائی دے، ایک اعلان سنائی دے، اور ہر ملک ہر زبان کا بولنے والا اسے اپنی زبان میں سنے گا، اسے اپنی زبان میں سنے گا. ہر انسان اسے اپنی زبان میں سنے گا. اور وہ کیا اعلان ہوگا؟ وہ اعلان ہوگا تیاری کرو، آنے والا جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور بھی کچھ پیغامات ہوں گے. تو یہ چیخ جو آسمانی ہے یہ وہ آئے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں نا نصرت امام میں، بس اس وقت تو بہت زیادہ، اگر کوئی اس وقت اتنا متوجہ اس دور میں نہیں ہے تو اس پر توف ہے. اگر اس وقت کوئی متصل نہیں ہو رہا ہے مسلسل اپنے وقت امام سے تو پھر تو اس کی جہالت پہ ہمیں افسوس ہی کرنا پڑے گا، اس کی نامعرفتی پہ ہمیں ماتا نہیں کرنا پڑے گا کہ اس وقت موقع دیا ہے کہ مسلسل انہیں پکارتے رہو. جیسے اذانیں ہو رہی ہیں تو میں بھی اپنے گھر میں روزانہ صبح رات 10 بجے اذان کا اہتمام کرتا ہوں تو دوران اذان میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں. اور یقیناً تمام مہربانی علی کے لیے. تو دعا کس سے ہے؟ توسل ہے امام زمانہ سے. امام زمانہ کے صدقے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے. تو آج تو یقیناً ہم سب اس یقین کی منزل پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اب
जिस वक्त वो आएंगे, जो तैयार है ना, जो नुसरत के लिए तैयार है, तो आवाज आएगी। आवाज यही आएगी, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। चाहे आसमानी के बाद जब काबे में ज़हूर हो जाएगा तो काबे से आवाज आएगी। वो आवाज होगी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की, ये हुज्जत ज़माना काबे में आ चुका है, और हर शख्स, इस दुनिया में बैठा हुआ हर शख्स अपने अपने घरों में, अपने अपने कानों में ये आवाज सुनेगा, और सब हैरान हो जाएंगे आवाज कहाँ से आ रही है। न किसी टेलीविजन से आ रही है, न किसी रेडियो से आ रही है, न किसी माइक्रोफोन सिस्टम से आ रही है, आसमान में आवाज गूंज रही होगी और काफी देर तक ये आवाज गूंजेगी। तो जिस जिस दिल में इमाम ज़माना की नुसरत की तड़प मौजूद होगी, ये आवाज उसके दिल में शुआ बन के पहुंचेगी, और वो शुआ जो है उसे खींचती हुई ले जाएगी। सिर्फ हमें ये काम करना है, सिर्फ काम ये करना है, जैसे ही आवाज आए इतनी कोशिश करनी है कि घर से बाहर कदम निकालना, ये हमारी कोशिश होगी। काम हमें करना होगा, ये काम हमें करना है, कि हमें ये करना है जैसे ही आवाज आए, जिस आलम में भी हो, न चप्पल पहननी है, न सर में टोपी डालनी है, जैसे ही आवाज आए आ गए, फौरन घर से दौड़ के बाहर आओ। यहां तक का काम तुम्हें करना है। उसके बाद मौला ने कहा उसके बाद का काम कुदरत करेगी, कि तुम्हारा पहला कदम घर से बाहर जाएगा, वो तुम निकालोगे, दूसरा कदम काबे में काबे तक लाना हमारा काम, घर के बाहर आना तुम्हारा काम। तो अब इतना तैयार करो अपने को, ये मजालिस इसीलिए होती है, इतना तैयार करो कि कम से कम घर से बाहर तो जाओ। आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी मुश्किल बात है घर से बाहर जाना, ये इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। वहां से आवाज आ रही है सोसानी की, अभी तो सोसानी हो रही है, ये प्रोग्राम मैंने मिसाल दी, आवाज आई, आप कह रहे हैं ये बच्चे को दूध पिला लूं फिर जाऊं, क्या आवाज आई, आपको यकीन है हाँ भाई इमाम ज़माना का ज़हूर हो गया, मुझे तो जाना ही जाना है, लेकिन ये पीछे 20 बच्चों को क्या होगा, जरा सा पैसे देके जरा सा कुछ राशन डलवा दूंगा। ये इसको आसान ना समझे, ये बातें आ रही हैं। जिस आलम में भी हो, चाहे शीरखार बच्चा ही क्यों ना रहा हो, छोड़ दो उसको, दौड़ो इमाम ज़माना की तरफ, दौड़ो इमाम ज़माना की तरफ। दलील दे दूं आपको, सूरह जुमुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालों, जब भी यौम जुमुआ की तरफ से तुम्हें निदा दी जाए, जब भी जुमा तुम्हें आवाज दे, आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब तुम्हें नमाज के लिए जुमा सदा दे, जुमे को सदा नहीं, तर्जुमा पढ़े आप जाके, आयत अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मिन यौमिल जुमा, यौम जुमा की तरफ से सदा है, यौम जुमा के लिए नहीं। जब भी तुम्हें निदा दी जाए सलात के लिए यौम जुमा की तरफ से, फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, और जो काम कर रहे हो छोड़ो। वज़रुल बैअ, जितनी भी तिजारत जो काम भी कर रहे छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। ये है वो प्रैक्टिस कि आपको और मुझे करना है हर हाल। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब मजलिस की आवाज आ जाए, प्रैक्टिस है। लोग इस मजलिस को गैर अहम समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। इन मजलिसों में कुछ नहीं रखा। ये मजलिसें जो हैं इंसान को नशे में मुब्तला कर रही हैं। ये मिंबर पे जाकर बैठकर इनको सुला देते हैं, इनको जागने नहीं दे रहे हैं, इनको अमल की तरफ नहीं आने दे रहे। ये है अमल, ये प्रैक्टिस है कि जब ऐलान हो कि मजलिस शुरू हो गई है तो दौड़ो मजलिस की तरफ। ये प्रैक्टिस है कि जब वहां से आवाज आए कि आने वाला आ गया, आने वाला आ गया, तो कैसे दौड़ोगे, कैसे जाओगे? खत्म कर देता हूँ बात। ये मजलिस हमारा यकीन है ना, इमाम आते हैं, है ना, अभी मैंने बात बता दी चौथे इमाम की, जहाँ कहा कि मजलिस बर्पा करोगे तो हम आएंगे। तो हर दौर का इमाम मजलिस में आता है या नहीं आता? तो ये मजलिस से अदा के ऐलान नहीं हो रहा, ये ऐलान हो रहा है मेरे घर में इमाम आ गए हैं, मेरे घर में इमाम आ गए। तो अब देखना है कौन दौड़ता है, कौन जाता है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जाएं, घर से बाहर चले जाएं,
جائیں مجلس جہاں ہو رہی ہے وہاں کی چوکٹ چون لیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، مولا کو سلام کریں اور آ جائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں، بہت سارا ضروری کام ہے. جیسے آپ کو بہکا دیا گیا کہ مجلس میں کچھ نہیں رہتا تو تھوڑا سا یہی کر لیجیے میرے کہنے پر کہ جب مجلس کی آواز آئے گھر سے باہر نکلے چلے گئے جہاں ہو رہی ہے مجلس وہاں کی چوکٹ کو چوما، السلام علیکم صاحب العصر والزمان کہا اور واپس آ گئے. حاضری تو لگا لو، حاضری تو لگا لو. تو اب یہ پریکٹس ہے اس کی طرف کہ جب آنے والا آئے گا تو کیسے دوڑ کے جاؤ گے. تو اب لکھا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے، اب کر رہا ہوں بات کہ جب وہ آئیں گے تو جو پہنچیں گے دیکھیے پہلا تو لکھا ہے کہ امام کے آنے کے سال کا عدد جو ہوگا وہ آڈ نمبرز میں ہوگا، تا عدد ہوں گے. تا آڈ نمبر جانتے ہیں نا 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 یہ عدد وہ ہوگا، تا سال والا عدد ہوگا جو بھی ہوگا. اب یہ 2020 ہے تو مثلاً یہ 2 اور 2 4 یہ بظاہر طاق عدد نہیں ہے، بظاہر طاق عدد نہیں ہے، جفت ہے، مفرد نہیں ہے، جفت ہے، اور جسے ایون نمبرز کہتے ہیں وہ ہے. لیکن کسی بھی نشانی کو حتمی نہ سمجھنا، کبھی بھی اللہ تبدیل کر دے. یہ نہیں کہ ایٹ ایز ہو کے بیٹھ جاؤ یہ تو طاق عدد تو نہیں ہے، اگلا سال دیکھیں گے 2021 2 اور 2 4 اور 1 5 اگلا سال نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مسلسل زمانہ بدل رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں کہ کسی کے آنے کا اعلان ہوتا ہے. پھر عاشورے کا دن عاشورہ ہوگا، ہفتہ ہوگا. کچھ روایتوں میں جمعہ لکھا ہے، کچھ میں ہفتہ لکھا ہے. امام نے کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں، میرے چھٹے امام نے کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں عاشور ہے، ہفتہ ہے. اور کھڑے ہو کے کہا امام نے، امام صادق کھڑے ہو گئے کہا میں دیکھ رہا ہوں عاشور ہے، ہفتہ ہے. اور رکوع کے عالم میں جھک کے کہا ایسے میں قائم کا قیام ہو گیا. امام صادق جھک گئے تھے رکوع کے عالم میں اور کہا کہ ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ عاشور ہے، ہفتہ ہے اور قیام قائم ہو گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبے سے آواز دے رہے ہیں کہ میں آ گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے امام کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں چاہنے والوں نے گھیر لیا. اور میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے پہلے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ جبرائیل ہیں. اور میں سن رہا ہوں جبرائیل کی آواز کہ جبرائیل کہہ رہے آؤ اور ید اللہ پر بیعت کرتے چلے جاؤ، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جاؤ. کہا میں دیکھ رہا ہوں کعبے میں ضرور دیکھ رہا ہوں. امام صادق نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ہفتے کا دن ہوگا، عاشور ہوگا اور آنے والے کی آواز آ رہی ہوگی. اور اب دیکھیے کون پہنچے گا. کتنا آسان ہو گیا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، کتنا آسان ہو گیا میرے اور آپ کے لیے. کیا آسان ہو گیا؟ ارے اس دن تو ہم گھروں میں ہوں گے ہی نہیں. عاشور کے دن کون گھر میں ہوگا؟ عاشور کے دن تو باہر نکلو، عاشور کے دن تو جلوسوں میں ہوگے. کوئی زنجیر مار رہا ہوگا، کوئی نام مار رہا ہوگا، کوئی سینہ دھری، کسی کے سر پر نام ہے ٹوپی، گریبان چاک، پاؤں میں نالین نہیں، ہاتھوں میں علم، اور زبان پر یاد پاس لگائے گیا اس نے. ایسے میں آواز آئے گی ہاں وہ آ گیا. تو ہاتھوں میں علم پکڑے ہوئے تو پہلے ہی ہوں گے. لبیک یا حسین تو پہلے ہوں گے، تو گھروں میں تو ہم ہوں گے ہی نہیں. اور بس اس پر قدم بڑھانا ہے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی کہتے ہوئے. تو جس کے دل میں لبیک یا حسین پرورش پا رہا ہوگا اسی دن لبیک یا مہدی ہوتا چلا جائے. اور جب وہ آئیں گے، بات ہو گئی بات، جب وہ آئیں گے اور جب ان کے چہرے سے نقاب ہٹے گی تو جنہوں نے پڑھا ہوا ہوگا کوئی کہے گا رسول آ گیا، کوئی کہے گا علی اکبر آ گیا. وہ حسن ہوگا، وہ جمال ہوگا، وہ چہرے پر نور ہوگا، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہوگا کہ رسول کا شباب اور حسن علی اکبر لے کر آئے، حسن علی اکبر لے کر آئے. اور تو گئی بات کہ ایسی رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرما دی کہ اس حدیث میں ہی ذکر علی اکبر چھپا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا حسین منی وانا من الحسین. ابھی شاہ جی نے منقبت پڑھی نا، من الحسین سے شروع کی تو وہیں سے میرے ذہن میں نقطہ آ گیا، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. اسی حدیث کے 2 الفاظ اور 2 ادوار اس میں اور بات ختم ہو گئی. حسین منی، حسین منی. جب رسول اور حسین، رسول کی گود میں حسین آئے ہیں، کاش کے جملے پہنچ جائیں. جب رسول کی گود میں حسین آ گئے 3 شعبان کو تو حسین منی، اور جب 11 شعبان کو حسین کی گود میں علی اکبر آ گئے تو انا من الحسین.
علی اکبر نہیں آئے ہیں، یہ رسول کا دوبارہ ظہور ہو گیا اور حسین کی گود میں ہوا ہے، حسین کی گود میں علی اکبر جیسا حسین اللہ نے انتظام کر دیا اور ختم ہو گئی بات۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جب ذکر محمد و آل محمد طویل ہو جاتا ہے تو مومنین ہو جاتا ہے کہ بھائی کب ختم ہوگا۔ 2020 جو ابھی 2020 تو چل رہا ہے نا، 2020 میں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اور جب 2020 میچ ہوتا ہے اس وقت نہیں دیکھتے بھائی کب ختم ہوگا، اس تو چاہتے ہیں کہ یار ٹائی ہو جائے تاکہ 2 اوور بڑھ جائیں۔ دن بھر کا 50-50 اوور کا میچ ہو رہا ہے، دن بھر بیٹھے ساری میٹنگز کینسل کر دیا، آج میچ ہوگا انڈیا پاکستان کا، ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا۔ تو آج بھی تو لوگوں سے کہو ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا، آج علی اکبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اب تو اتنا اچھا موقع فراہم کیا ہے، صبح کسی کو نہ نوکری پہ جانا ہے، نہ ڈیوٹی پہ جانا ہے، نہ تجارت، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب صرف یہی ہے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ ہم نوکر ہیں حسین ابن علی، ان کی نوکری کر رہے ہیں، ان کی نوکری میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی سے ڈیوٹی لیں اور اسے تنخواہ نہ دیں۔ کسی سے نوکری لیں اور اسے تنخواہ نہ دیں، اس کے رزق کا انتظام نہ کریں۔ کچھ مومنین اگر پریشان ہیں تو یہ مفلوق الحال مومنین جو پریشان ہیں وہ ان مومنین کا امتحان ہے کہ جو سیر ہے، جو مفلوق الحال نہیں ہے تو ان کا امتحان ہے۔ بھائی آپ اپنے چاہنے والوں کا، ایمانی بھائیوں کا خیال بھی رکھیں، نہیں تو حسین کے لیے کیا مشکل ہے، ایک اشارہ کریں اور ان کے گھروں تک رزق پہنچ جائے۔ لیکن حسین چاہتے ہیں کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ، ہم چاہتے تو خود دے دیتے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اس مومن تک پہنچائے، ہمارے ذریعے سے پہنچائے۔ اچھی بات ہے، جب اس عبادت میں مشغول ہے، کر رہا ہوں بات، اور چاہتا ہوں کہ کچھ شعر جناب علی اکبر علیہ السلام کی شان میں بسم اللہ، بہت دھیمے لہجے میں آپ نے بسم اللہ کہا۔ خوشنودیے شہزادے علی اکبر بلند تر سلوات۔ دو چار بات آپ کے والے، بہت بہترین محفل اس وقت سجی ہوئی ہے اور منع کیا گیا نہیں تو نام لے دیتا کہ کہاں پر ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کی نگاہ میں تو ہے، اور پروردگار عالم اس فرش ولا کو ایسی شاد و آباد رکھے۔ اور اس وقت یہاں فرش ولا دی، جہاں جہاں یہ محفل سنی جا رہی تھی سب جگہ فرش ولا دی اور سب شریک ہیں، اور سب نگاہ امام زمانہ میں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے، میرا پیغام جا رہا ہے، اور جہاں جہاں پر اس وقت لائیو لوگ کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب جشن میں شریک ہیں اور سب نگاہ امام زمانہ میں، اور آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو لگائے ہوئے کہ مولا دیکھیے ہم ایبسنٹ نہیں، مولا ہم ذکر کر رہے ہیں، مولا ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، مولا ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بس جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے اپنے مقام پر درود پڑھتے رہے، اور میں چند شعر آپ کے صباحت چمن روزگار ہیں اکبر، صباحت چمن روزگار ہیں اکبر، بہار کہتی ہے میری بہار، سوار دوش نبی کے سوار ہیں اکبر، سوار دوش نبی کے سوار ہیں اکبر، جہان حسن کے پروردگار یہ پردے گئے علی اکبر کے چہرے سے ہٹ جائیں، قسم خدا کی زلیخا کی انگلیاں قسم خدا کی زلیخا کی انگلیاں کٹ جائیں، ہے گلستان بھی
گنجینہ بہار بھی ہے، خدا شناس بھی اسلام کا وقار بھی ہے، علی کا پوتا ہے یہ وجہ افتخار بھی ہے، تصرفات میں ایک کن کا اختیار بھی ہے، مائے ازل کا حسی جام ہے علی اکبر، خدا کے نام کا ہم خدا کے نام کا ہم نام ہے علی اکبر۔ حدیث قدسی میں یہ خود خدا بتاتا ہے کہ میں حسین ہوں اور حسن مجھ کو زیبا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ میں حسین ہوں اور حسن مجھ کو زیبا ہے، کوئی بشر نہ مگر اس کو دیکھ پایا ہے، تو پھر یہ علم ہو کیسے وہ حسن کیسا ہے، خدا کے حسن کا دنیا میں جو بھی خوگر ہے اسے یہ بات بتا دو خدا بھی اکبر ہے، اسے یہ بات بتا دو خدا بھی اکبر ہے، بہار حسن فلک سے اتر کے آئی ہے، یہ وہ بہار ہے معراج جس نے پائی ہے، فضائے نور وہ اکبر کے گھر میں چھائی ہے، کہ جس کی شکل بھی دیکھو خدا نمائی ہے، ارے نہ کیوں وہ چشم جہاں میں حسین تر کہلائے، کہ جس کا ایک چچا حسن کا قمر کہ جس کا ایک چچا حسن کا قمر کہلائے، راغباً امام شہ مرسل ہوا ہے زیر سر، علی کے پٹکے سے پہ ہم بندھی ہوئی ہے کمر، مہک رہے ہیں سرے دوش گیسوئے انور، نقاب فاطمہ زہرا پڑا ہے چہرے پر، ملا ہے دادی سے جو اختیار ہاتھ میں ہے، ملا ہے دادی سے جو اختیار ہاتھ میں ہے، علی ہے نام تو پھر ذوالفقار میں ہے، علی ہے نام تو پھر ذوالفقار ہاتھ میں ہے، اللہم انت المحمود۔ اچھا ایک نظم کی اور ہمارے اعظم پر بھی صاحب نے فرمائش کی ہے، آپ حضرات ضرور ارشاد فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلی مصطفیٰ جیسا حسین کا بیٹا،
मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा, और एक फख्र मसीहा हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा, एक मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा। अभी मिले इसे मिंबर जो दस्ते सरवर का, अभी मिले इसे मिंबर जो दस्ते सरवर का, जमाना सुन लेगा रन में खिताब असगर का, है गाहवारे का ईसा हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा है एक मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा। वहां पे उंगलियां काटी जो देखा चौबन को, मुझे यकीन है यहाँ काट लेती जो देख लेती जुलैखा। हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा एक मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा। कोई ये पढ़ के जरा मुला से जाके कहो, तुझे खबर ही नहीं हो सकी कि खुद तुझको बना रहा है निशाना हुसैन का बेटा है मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा। ये इख्तियार है ज़ैनुल अबा का विरसे में, ये इख्तियार है ज़ैनुल अबा का विरसे में, कि जिस जगह भी वो सर रख दे अपना सजदे में, वही बनाता है काबा हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा एक मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा। आखिरी बात, किसी के रुतबे को अकबर बढ़ा भी सकता है, अगर ये चाहे तो यूसुफ बना भी सकता है। कैसे? निकाले अपना जो सत्ता हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा। जमाना करता है जाकर खुदा के घर का तवाफ, मुझे यकीन है कि उसका करेगा काबा तवाफ, जब आएगा सर काबा हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा एक मुस्तफा जैसा हुसैन का बेटा। आखिरी बात वक्त का बंद, जनाबे ईसा से माजिद ये जब भी पूछा है कि कौन मर्तबे में आपसे ज्यादा है, खुदा का बेटा पुकारा हुसैन का बेटा, हुसैन का बेटा है मुस्तफा
جیسا حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا حسین کا بیٹا اللہم انت المحمود بحق محمد علی العلا بحق علی ما تفاضل السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین بحق المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام. پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ ہے پروردگار تیرے جبروت تیرے ملکوت کا، تیرے تمام اسماء الحسنی کا واسطہ ہے، تجھے تیری صفات جلیلہ کا واسطہ ہے پروردگار، تجھے تیری صفات ثبوتیہ صفات تمام کا صفات کا واسطہ ہے پروردگار. اس وقت جتنا بھی ذکر کرتا ہوا اس ذکر کا صدقہ پروردگار، اس ذکر کا واسطہ ہے تجھے بارلا جہاں جہاں مومن مومنات محبان علی ماتمدار عزادار حسین و علی کے چاہنے والے آباد پروردگار حضرت علی اکبر کے قدموں کی دھول کے صدقے سے سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما. جہاں جہاں مومن مومنات علی کے چاہنے والے عزادار ماتمدار اس وقت اس موذی بیماری کا شکار ہو گئے پروردگار، ان کو جناب عابد بیمار کے صدقے سے، جناب فاطمہ صغریٰ کے صدقے سے، جناب علی اصغر کے صدقے سے، جناب علی اکبر کے صدقے سے، جناب قاسم بن حسن کے صدقے سے پروردگار 3 شعبان کو جس جھولے سے پس ہو کے فطر اس کو شفا ملی ہے پروردگار، اور تمام مومن مومنات کو جو اس وائرس کا شکار ہو گئے ان کو صحت و شفا و طول حیات عطا فرما، سب کو جلد از جلد شفا دے دے، سب کو جلد از جلد تندرست فرما دے پروردگار. ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے گھروں کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے بچوں کو اس موذی مرض سے، اس موذی وبا سے، اس موذی بلا سے، اس موذی وائرس سے، اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما دے، معمون فرما دے پروردگار. ہم سب کے گرد اپنا حصار قائم فرما دے، امام زمانہ کا حصار قائم فرما دے پروردگار. ہم سب کو چادر زہرا کے سائے میں لے لے، ہمیں حضرت عباس کے پرچم کے سائے میں لے لے پروردگار. ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما پروردگار. ہم سب کو جہاں جہاں مومن مومنات آباد ہیں ہر بلا آفت اور وبا سے محفوظ فرما دے. ہم سب کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما پروردگار. تجھ سے سب سے بڑی دعا تجھ سے یہ ہے پروردگار، تمام واسطے دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار آوان اور سپاہیوں میں شمار فرما، لشکر امام زمانہ میں ہمیں جگہ عطا فرما پروردگار. جب بھی امام زمانہ تشریف لائے ہمارے کانوں میں ان کے آنے کی ندا پہنچے تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ہمیں شمار فرما پروردگار. ہمیں نقوش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج پروردگار. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اس فرش بلا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.